اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 41 ہے، پارٹ 2 سٹارٹ کر رہی ہوں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، یعنی یہ کتاب قرآن پاک یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ احسن البیان سے ہے کہ اس میں بھی ہی یعنی ساتھ اس کے کا اشارہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا قرآن پاک کی طرف، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا گویا قرآن کے ساتھ کفر کیا، اور قرآن کے ساتھ کفر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہ ایک ہی بات ہے۔ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یہودی تھے، آباد تھے، جن کو علم تھا، ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم ہی اولین کافر نہ ہو جاؤ، کہ جب کہ تمہارے اندر آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اور جب کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے دوسرے بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر چکے تھے، تو فرمایا اگر تم یعنی یہود کے علماء انکار کرو گے تو دوسرے یہودیوں کے کفر کا وبال بھی تم پر پڑے گا، اور فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، یعنی احکام الہی کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کو اہمیت دیتے ہو، اس ہیچ دنیا کو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ ایک مردہ بکری کے لیے کہ کون ہے جو اسے 1 دینار میں لے گا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہ اس مردہ بدبودار بکری کو کون 1 دینار میں بھی لے گا اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کا کیا حال ہے کہ جو دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے آخرت کو جھٹلا دے اور اس کو نہ مانے، اللہ کا خوف نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام اتنی قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع اس کے مقابلے میں ہیچ اور قلیل ہے۔ اس آیت کے اصل مخاطب تو اہل یہود ہیں، لیکن قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو بھی حق کو جھٹلائے گا اور علم کو چھپائے گا، یعنی کہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری پیغمبر ہے جن کا ذکر ان کی الہامی کتب میں آیا ہے، اور یہ صرف محض طلب دنیا کے لیے، تو وہ سب اس وعید میں شامل ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ یہود کو جو خطاب کر کے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، تو یہ اس لیے کہ مشرکین مکہ تو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے تکذیب کر چکے تھے، اور ہجرت کے بعد سورہ بقرہ پہلی سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور پہلا فرقہ اہل کتاب میں یہود کا ہے جو مدینہ اور خیبر میں آباد تھے اور اہل علم تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آ کر آباد ہو گئے تھے، تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر وہ اسلام کا انکار کرتے تو دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کو اہل علم جان کر انہی کو فالو کرتے، اور پھر وہ بھی انکار کر بیٹھتے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیش گوئی کرتی ہے، جس کا تم کو بخوبی علم ہے۔ اگر تم لوگ اس کے منکر ہوئے اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی، عام لوگ بھی جو اور قبائل سے آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، تو ان کا انکار بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا جائے گا۔ علماء یہود کتب انبیاء میں کبھی عمدن کسی عقیدے اور غرض کی کہ ثابت کرنے کے لیے کچھ گھٹا بڑھا دیتے تھے۔ عمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر، اور وقت اور حادثات کی وجہ سے بھی کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا تھا، جیسے ہمیں پتہ ہے، اور یا کتابیں تلف ہو گئیں تو ان کو انہی کے نام سے اپنے طور پر تصنیف کر کے اس میں ملا دیتے تھے، جو شرح کے طور پر کچھ لکھتے، یعنی
اپنی تفصیل، اپنی رائے جب بھی دیتے تو اس کو اصل متن میں شامل کر دیتے تھے. تو متن اور شرح میں قدیم اور جدید میں کوئی علامت یا نشاندہی نہ کرتے تھے. یعنی یہ بتاتے بھی نہیں تھے کہ یہ ہماری اپنی بات ہے، رائے ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. بس عوام کو، لوگوں کو اپنی دھاک جمانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. تمام قوم میں کوئی بھی اصل کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی کتب خانہ تھا جس میں دینی اور آسمانی کتابیں محفوظ رہتی ہوں. بس راہب یا عالم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہی ہوتا تھا. اس لیے کمی بیشی کرنا دنیا کی غرض سے علماء یہود کے لیے بہت آسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صفات بیان کرتے تھے جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت دینی شروع کی، فرمائی، اور آپ ظاہر ہو گئے اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو اکثر علماء یہود خاندانی رشک اور دنیاوی اغراض کی بنا پر حسد کرنے لگے. اپنی کتابوں کی بشارتوں کے متعلق کچھ کہنا شروع کر دیا، یعنی جو موجود بھی نہیں تھا ان میں وہ بھی اس میں شامل کر دیا. انہی علماء یہود کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری آیات اور احکامات کو نہ بیچو، ان احکامات کو بدل کر اور چھپا کر عوام الناس سے اس قلیل دنیا کے لیے ذلیل قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو. میری پکڑ بڑی زبردست ہے، دنیا میں اور آخرت میں میری پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. آیت نمبر 42 ہے. انہی علماء یہود سے ارشاد ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو جب کہ تم خوب جانتے بھی ہو. تفہیم القرآن سے ہے کہ اہل عرب ناخواندہ تھے، یعنی ان پڑھ تھے. یہودی ویسے بھی تعلیم یافتہ تھے، ان میں بڑے جلیل القدر اسکالرز تھے جن کی شہرت عرب کے دور دور تک تھی. تو ان اسکالرز نے تعویذ، گنڈوں، جھاڑ پھونک کا بھی کاروبار جما رکھا تھا. اب یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے تھا. خصوصاً اہل مدینہ ان سے بہت متاثر تھے کیونکہ مدینہ کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے، ان کا آپس میں بہت میل جول تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو قدرتی بات تھی کہ ان ان پڑھ عرب یہودیوں سے، وہ جو عرب تھے ان پڑھ، وہ یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ ان کے متعلق بتائیے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ان سے جا کے تصدیق کرواتے تھے. تو ان کی تعلیم آپ کی کتابوں کے مطابق ہے، یہ ان سے پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی صحیح بات نہ بتائی. وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ جو تعلیم توحید، انبیاء، کتب، آسمانی فرشتے، جنت و دوزخ، آخرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس میں کچھ غلطی ہے، نہ اس کو صحیح بتاتے تھے. پوچھنے والوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جماعت کے خلاف، اسلامی مشن کے خلاف ایسے وسوسے ڈالتے تھے، ایسے الزام چسپاں کرتے تھے کہ جیسے یا پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور حق کی طرف نہ آئے. اسی رویے کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اس طرح دنیا کو دھوکے میں نہ ڈالو. درس قرآن سے ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں. جو لوگ کلمہ حق سن چکے ہوں ان کے سامنے حق و باطل، ہدایت اور دلالت کو غلط ملت کر کے پیش کیا جائے تاکہ وہ حق اور ناحق میں تمیز ہی نہ کر سکے. دوسرا یہ کہ جس نے کبھی حق سنا ہی نہ ہو، رشد و ہدایت سے بے خبر ہو، اس سے حق کو چھپایا جائے، یعنی اس کو بتایا ہی نہ جائے اور اس کو انکریج کیا جائے کہ جو وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، کہ کہیں وہ حق کو قبول ہی نہ کر لے.
اہل یہود یہی کرتے تھے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ ایمان لے آؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ بڑی مذموم حرکت ہے، اور آپ دیکھیں کہ شیطان کا جو کام ہے، جو وار ہے، وہ انہی کے تھرو وہ کروانے میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، پر انہوں نے کیا کیا؟ خود ذلت کی گہرائیوں میں گر گئے۔ لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے لیے۔ ابن کثیر سے ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کا مطلب ہے کہ یہود اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کا دین تو اب اسلام ہی ہے، یہودیت اور نصرانیت اس کے مقابلے میں خانہ ساز ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ شروع سے اسلام ہی ہے۔ یہ جو یہودیت اور نصرانیت ہے، یہ تو ان کے منہ کے نام ہیں جو انہوں نے دے دیے ہیں، اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق حضرت موسیٰ سے ہے اور حضرت عیسیٰ سے ہے۔ اور یہ کہ تمہارے حق کو چھپانے کی وجہ سے لوگوں کا کس قدر عظیم نقصان ہے، یہ میں ابن کثیر سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تم نے تھوڑی سی حق کی آمیزش کر کے لوگوں کو باطل کے رستے پر ڈال دیا ہے۔ یعنی حق یہ کہ انبیاء سچے تھے، کتب الہامی حق تھیں، پر یہودیت اور نصرانیت تو انہی کے دیے ہوئے نام تھے اور عقائد تھے۔ درس قرآن سے ہے، آیت نمبر 43 ہے، یہاں تک بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دے دی گئی۔ ایمان کے بعد ملت اسلامیہ کے بعض عظیم الشان اعمال صالح کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ تکمیل اسلام ہو جائے، یعنی کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کا اب حکم یہاں دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ اسلام میں اعمال صالح کی دو اقسام ہیں، ایک تو ہے ظاہری اعمال اور دوسرے ہیں باطنی اعمال۔ پھر ظاہری اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی بدنی عبادات، فزیکل عبادات، اور مالی عبادات جو پیسے کے ساتھ کی جائے یا جو بھی رزق دیا گیا اس کے ساتھ۔ بدنی عبادات میں عظیم الشان عبادت نماز ہے، صلاح ہے، اور مالی عبادت میں عظیم الشان عبادت زکوٰۃ ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ باطنی اعمال میں عاجزی، خشوع، خضوع بہت اہم ہے، اس لیے فرمایا عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز سے حب جاہ کم ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹس کانشسنس جو ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے کہ میں ہی بڑا بن کے رہوں، اور زکوٰۃ سے لو آف منی، لسٹ، حب مال گھٹتا ہے، اور عاجزی سے حسد وغیرہ میں کمی آتی ہے۔ یہی مرض یہودیوں میں زیادہ تھے، اور یہی مرض آج تک ان کو لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ توبہ کر کے پلٹ نہیں رہے، اس لیے ان کو یہ احکام دیے گئے۔ اکثر علماء نے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ سے نماز باجماعت کے واجب ہونے کی دلیل بتائی ہے۔ ابن کثیر کی بھی یہی تفسیر آتی ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، کیونکہ سبھی مسلمان تھے، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا، قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کھانے لگے تھے۔ ابن کثیر سے ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مقاتل نے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئیں اور نماز کو قائم کرے۔
اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابن کثیر کی بھی یہی تفسیر ہے جو میں نے پیچھے بیان کی ہے، جو آئی تھی اس کے اندر درس قرآن میں، تو سیم ابن کثیر کے بھی وہی الفاظ ہیں۔ اب ابن کثیر سے آیت نمبر 44 ہے، فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقویٰ، نیکی کا تو لوگوں کو حکم دیتے تھے اور خود یہ کام نہیں کرتے تھے، اس بات پر ان کو شرم دلائی ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ اہل کتاب اور منافقین دونوں لوگوں کو تو نماز روزے کا حکم دیتے تھے، خود نہیں عمل کرتے تھے، لہٰذا جو شخص نیکی کا حکم دے اسے چاہیے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو؟ تورات میں یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، تم نے میرے عہد کو توڑا ہے اور میری کتاب کے لکھے ہوئے کا انکار کر رہے ہو۔ الغرض اہل کتاب کی اس بات پر اہل کتاب کو اس بات پر مذمت کی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دینے کی مذمت نہیں ہے، وہ تو بذات خود نیکی ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینے پر مذمت نہیں ہے، بلکہ اس بات پر مذمت ہے کہ تم اس پر عمل خود بھی تو کرو، مگر خود اس نیکی میں پیچھے نہ رہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب ہے، علماء سلف اور خلف کے قول کے مطابق۔ ان میں سے ایک کو ترک کر دینے سے یعنی چھوڑ دینے سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا۔ درس قرآن سے ہے، یہاں نیک کام سے مراد ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا ہے۔ اس آیت میں علماء یہود کو شرم دلائی گئی ہے۔ تمام علماء یہود اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، مگر حب مال اور حب جاہ، یہ دو خصلتیں ان کو ایمان سے روکتی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے ایمان لانے کی صورت میں ان کے ہدیے اور نذرانے بند ہو جائیں گے جو وہ لوگوں سے لیتے تھے، اور جو عزت اور وجاہت رؤسا اور امرا کی نظروں میں ہے ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو رؤسا اور امرا تھے انہی سے تو یہ تو تحائف وغیرہ بھی لیتے تھے اور من مانی ان کی مرضی کی تعویلیں بھی کر دیتے تھے اور نیک بھی بن جاتے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب یہود کے لیے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز با جماعت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی اصلاح اور درستگی ہو، تو یقیناً اہل اسلام کے لیے بھی ان اعمال سے اصلاح اور درستگی ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم کے شروع ہی میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ متقین کی یہ صفات بتائی گئی ہیں، اور کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور 21ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز قائم کرو، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہو۔ آیت نمبر 45 ہے، بیان السبحان سے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ شیخ سیوطی کہتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے اور جو خواہشات کو توڑتا ہے، اس سے بڑائی یعنی سرداری اور مال کی خواہش ٹوٹتی ہے۔ نماز سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، علم کا غرور جاتا ہے، ان سے حب مال اور جاہ غرور علم زائل ہو جائیں گے۔ ابن حبان فرماتے ہیں نماز سے تمام فرائض دینی مراد ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ مراد ہیں جن میں عمل بھی ہوتا ہے۔ صبر سے خواہش نفسانی کی بندش ہوتی ہے، اور لیکن یہ دونوں اعمال کافروں اور منافقوں کے لیے بہت دشوار ہیں، اور ان کو برداشت وہی کرتے ہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر انسان کو جو ہے نا خواہشات کا
غلام نہ بننے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس سے اٹھ جائیں گے تو اللہ کو پا جائیں گے۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ ارشاد ہے کہ اگر تم کو نیکی کے راستے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس کا علاج صبر اور نماز ہے، یعنی کہ نیکی کے کام کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں ظاہر نفس پر تو بہت چوٹیں لگتی ہیں، لیکن ان کو نہیں لگتی جو صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان سے ان کو طاقت ملے گی کہ یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ مراد ارادے کی مضبوطی کرنا، عزم کی پختگی، خواہش نفس کو روکنا ہے، اور مطلب کہ اس اخلاقی صفت کی پرورش کرو اور طاقت کے لیے نماز کی پابندی کرو، فزیکل طاقت بھی آ جائے گی۔ اللہ کا نافرمان منکر آخرت ہو، اس کے لیے نماز بوجھ ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے اور منکر آخرت کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نماز ایک مصیبت اور بوجھ بن جاتی ہے، لیکن جس کو یقین ہو کہ مر کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اس کے لیے نماز کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابن کثیر سے ہے، یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، اور مجاہد نے بھی یہی کہا ہے ابن ابی حاتم میں۔ قرطبی اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہیں تو بہت گراں اور ثقیل، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور تفسیر القرآن سے ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں صبر اور نماز کو شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، اتنی ہی دوسری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض نے صبر سے مراد روزہ لیا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ معرف القرآن سے ہے، یہاں پہلے صبر کا حکم دیا گیا، پھر صلاح کا، تو سمجھ لیجئے کہ صبر میں تو غیر ضروری خواہشات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہوتا ہے، مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، بلکہ نظروں کو تو سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنا ہوتا ہے، اور آنکھیں بند بھی نہیں کرنی، اور نہ ہی باتیں کرنا، اور دوسری ضروریات جو شرعاً جائز ہیں ان کو بھی نماز کے وقت چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے، اور یہ دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز بھی صبر کرنے کا نام ہے، اور جو سکون قلب سے نماز ادا کرتے ہیں وہی خاشعین ہیں۔ ان کے لیے نماز پڑھنا گراں نہیں ہوتا، ورنہ دوسرے غافل لوگوں کے لیے یہ بہت دشوار ہے۔ ابن کثیر سے آیت نمبر 46 ہے، اور جو لوگ یقین کیے ہوئے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اس کا تعلق پہلے کلام سے ہے کہ ان کے لیے نماز اور نصیحت گراں نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے، یہ یقین ہے کہ ان کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ اپنے عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ آخرت کی جزا و سزا پر یقین کی وجہ سے نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں،
ان کے لیے نماز کبھی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو ان کی طبیعت پریشان اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ جب تک نماز ادا نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا۔ رازی کا قول ہے کہ یہاں ملاقو یعنی ملاقات سے مراد موت ہے، اور ظن سے مراد انتظار ہے، یعنی جو لوگ موت کے انتظار میں ہیں ان پر نماز گراں نہیں ہوتی، ان کو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ایمان اور یقین بڑھتا ہے تو نمازیں بھی اور سے اور بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی